ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے تو اور تو ہی تو، اب تو ہے تو اور تو ہی۔ ماہ رمضان کی ان بابرکت مبارک گھڑیوں، آخری عشرے کی مبارک ساعتوں کا صدقہ ہم سب کو اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ اور گناہوں سے سچی انابت کا دروازہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ کوئی بھی عاصی گناہگار بدکار اگر اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ تائب ہونا چاہے اور اللہ رب العزت کی سچی دوستی، سچا تعلق حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے دروازہ توبہ، در توبہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور پھر اگر وہ اپنی توبہ پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں سچی توبہ کرنے والوں کے لیے بے بہا برکت اور رحمت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ گناہوں سے سچی توبہ کے باوجود پھر گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے سچی توبہ پر قائم رہنا بعض دفعہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ توبہ سچے دل سے ہوئی ہو مگر پھر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ مگر ماہ رمضان میں سچی توبہ کرنے والوں کے لیے استقامت، اللہ رب العزت کی طرف سے استقامت اور دوام علی التوبہ کی خاص توفیق شامل حال رہتی ہے۔ آسان لفظوں میں آپ اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی گناہوں سے سچی توبہ ہو سکتی ہے اور ماہ رمضان میں بھی ممکن ہے، مگر فرق یہ ہے کہ توبہ پر استقامت، توبہ پر قائم رہنا اور گناہوں کو چھوڑ دینے کا عزم اور ارادہ، اس پر اپنے آپ کو بحال رکھنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اس کو استقامت علی التوبہ کہتے ہیں، توبہ پر استقامت۔ یہ استقامت علی التوبہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں کی گئی توبہ پر استقامت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق شامل حال ہوتی ہے، اور دوبارہ وہ گناہ کے جن سے توبہ کی ہو ان کی طرف جانے سے اللہ رب العزت کی رحمت روکتی ہے۔ اس وجہ سے محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ہمیں ماہ رمضان میں تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، یا آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، یا آئندہ ہم اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس پر استقامت کی توفیق بھی طلب کرنی چاہیے کہ اللہ
ہماری مدد فرما کہ ہم تیری نافرمانی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے میں کامیاب رہیں۔ اللہ تیری اطاعت اور بندگی کے راستے پر ہم ہمیشہ چلتے رہیں۔ اللہ ہم تیری اطاعت اور تیری فرما برداری، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کہ اس راستے پر ہمیشہ چلتے رہیں اور دوبارہ گناہوں کی طرف، معصیتوں کی طرف، اور خاص وہ گناہ کہ جن سے میں نے توبہ کی ہے، اے اللہ مجھے ان گناہوں کی آلودگی سے بچا لے، ان گناہوں کی گندگی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ۔ اس عزم اور ارادے کا نام اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ پر مدد اور استقامت مانگنے کا نام استقامت علی التوبہ ہے، اور یہ ماہ رمضان میں بڑی برکت کی حامل ہے۔ ہمارے قرب و جوار کے جاننے والے کئی ایسے دوست و احباب ہیں جنہوں نے ماہ رمضان میں سچی توبہ کی، اور الحمدللہ کئی سال گزرنے کے بعد بھی آج وہ اپنی سچی توبہ پر قائم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں کی گئی توبہ پر اللہ تعالیٰ استقامت کی خاص توفیق عطا فرماتا ہے۔ سو آج کا درس توبہ سے متعلق ہے، سچی توبہ سے متعلق ہے، تاکہ ہم بھی ان مبارک لمحات ماہ رمضان کی ان آخری راتوں اور آخری دنوں میں یہ مبارک موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور آپ بھی اور میں بھی، ہم سب اپنی زندگی کے شب و روز میں دیکھیں کہ جہاں کوئی گناہ اور معصیت ہو رہی ہے اس سے ہمیشہ کے لیے توبہ تائب ہو جائیں۔ اگر ہماری عادت جھوٹ بولنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سچے دل سے معافی مانگیں اور آئندہ جھوٹ بولنے سے سچی توبہ کر لیں۔ ایسے ہی اگر عادت غیبت کرنے کی ہے یا چغلی کھانے کی ہے یا کسی پر لان تان کرنے، دل آزاری کرنے کی عادت ہے تو ان سے سچی توبہ کریں۔ ایسے ہی اگر نماز چھوڑنے کی عادت ہے تو سچی توبہ کریں کہ ماہ رمضان کا صدقہ اور وسیلہ ہم آئندہ عمر بھر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ یوں ہی اگر ماں باپ کی دل آزاری کی عادت ہے اور گناہ ہے تو اس سے سچی توبہ کریں۔ رشتہ داروں کو جلنے جلانے، رشتہ داروں سے حسد کرنے یا ان کے پسے پیٹ، ان کی غیر موجودگی میں ان پر بہتان تراشی کی عادت ہے تو اس سے سچے دل سے توبہ تائب ہوں۔ اور وہ حقوق العباد جن کا تعلق ادائیگی کے ساتھ ہے تو ان سے سچی توبہ صرف زبانی کلامی کافی نہیں ہوگی، بلکہ جن رشتہ داروں کے حقوق ہم نے دینے ہیں، کسی کے اگر پیسے دینے ہیں تو اس کو پیسے واپس کریں، کسی کو اگر تکلیف دی ہے تو اس سے جا کر اس سے معافی مانگیں، اور اس سے معاف کرانے کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، تو یہ سچی توبہ ہوگی۔ لیکن اگر کسی کا حق ہماری طرف نکلتا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینے سے معافی نہیں ہے، یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کا اصول یہ ہے کہ حق واپس کیا جائے۔ ایسے ہی حقوق اللہ کی وہ شکیں، حقوق اللہ میں وہ عبادات جو ہم پر فرض ہیں، واجب الذمہ ہیں، تو ان کی قضا کر لینے کے بعد پھر سچی توبہ ہے۔ اگر کسی نے 10 سال نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عزم مصمم کرے کہ وہ ادا نمازوں کے ساتھ ساتھ جو نمازیں پچھلے سالوں میں نہیں پڑھی وہ ان کی قضا بھی کرے گا۔ اس عزم اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور
گناہوں کی معافی مانگنے کا نام سچی توبہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے، گناہوں پر شرمندگی، افسوس، پچھتاوا یہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ الندامت والتوبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا یہ احساس توبہ ہے، یعنی یہ توبہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے، یہ توبہ کی ابتدا ہے۔ اور جسے اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو تو وہ گناہوں کی گرداب میں پھنسا ہے، اور گناہوں کے مجدھار میں وہ اپنے آپ کو پیس رہا ہے، اس کے لیے توبہ کے راستے ہموار نہیں ہوئے۔ محترم معزز مسلمان اور بہنوں، اپنی غلطی کا احساس بہت ضروری ہے، اور غلطی کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھیں کہ مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے ہر کام کو غلطی سے مبرہ اور صاف سمجھیں، اپنی ہر بات کے بارے میں یہ ہم سمجھیں کہ جو میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہی کہتا ہوں، یہ جو میں کہتی ہوں ٹھیک کہتی ہوں، اگر اس طرح کا خیال پیدا ہو جائے تو وہ کبھی بھی اپنی بات غلط ہو کر بھی اس کو غلط نہیں سمجھے گا۔ تو اولاً ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ غلط بول سکتا ہے، اس کی زبان سے غلطی ہو سکتی ہے، ایسے ہی اس کے عملی زندگی میں بھی اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ان غلطیوں کو بھانپنا، پرکھنا، جانچ کرنا، اور پھر جب غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر شرمندگی ہونا، افسوس ہونا کہ یہ مجھ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہوا۔ اور اس احساس کے ساتھ اگر اس گناہ کا تعلق ادائیگی حق کے ساتھ ہے تو حق کی ادائیگی ہو، پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی طلب کرنا، اس کا نام توبہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن نسائی میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک مذکور ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ رب العزت کا دست رحمت، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ، اپنا دست رحمت رات بھر پھیلائے رکھتا ہے کہ دن میں جو گناہ کرنے والے ہیں انہیں شرمندگی آ جائے، افسوس ہو جائے، تو وہ رات کے کسی بھی وقت آ کر میری بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہیں۔ رات بھر اللہ تعالیٰ اپنے دست رحمت پھیلا کر رکھتا ہے کہ دن میں جس نے گناہ کیے ہوں اور وہ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو ہمارا دست رحمت، ہماری رحمت کی باہیں اور رحمت کا ہاتھ اس کے لیے کھلا ہے کہ وہ آ سکتا ہے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ رب العزت دن بھر اپنی رحمت والا ہاتھ، اپنا دست رحمت پھیلا کر رکھتا ہے، اور رات کے گناہ گاروں کو دعوت توبہ دی جاتی ہے کہ جو رات کے گناہ گار ہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کے ساتھ نیک زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ مایوس نہ ہوں، وہ اب بھی آ سکتے ہیں، ان کے لیے رحمت والا ہاتھ پھیلا ہوا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی دست رحمت دن میں بھی اور رات میں بھی گناہ گاروں میں سے وہ گناہ جو سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے
یہ در رحمت، یہ دروازہ رحمت، یہ کرم کی بارش توبہ کرنے والوں کے لیے ہر وقت مہیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا یہ سلسلہ دست رحمت کہ رات کو بھی کھلا ہے اور دن میں بھی دست رحمت پھیلا ہوا ہے، یہ سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے۔ اور سورج مغرب سے کب طلوع ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی گناہ گاروں کے لیے سچی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ کسی وقت، کسی پہر، کسی لمحے بھی آ سکتے ہیں، اس لیے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ نیند سے بھی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ اونگھنے سے بھی پاک ہے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ کسی وقت سچی توبہ کرنا چاہیں تو وقت میسر نہ ہو، وقت ہر وقت ان کے لیے موجود ہے، کسی بھی وقت آ کر وہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگ سکتے ہیں اور انہیں معافی دی جائے گی۔ حضرت سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کی سمت ایک وسیع و عریض دروازہ ہے اور اس دروازے کی مسافت 40 سال یہ 70 سالہ مسافت پر مشتمل ہے۔ 40 سال یہ 70 سال۔ راوی کو، روایت کرنے والے کو الفاظ میں شک ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، 40 فرمایا یا 70 فرمایا؟ بہرحال 40 کی روایت بھی آپ لے لیں تو اگر ایک شخص سفر کرنا شروع کرے تو وہ 40 سال میں جتنا سفر کرے گا اور جتنا فاصلہ طے کرے گا، جتنی مسافت طے کرے گا، اس مسافت کا جتنا طول لمبائی بنتی ہے، ارشاد فرمائے کہ دروازے کی چوڑائی، دروازے کا عرض وہ اس قدر وسیع و عریض ہے، اتنا بڑا دروازہ ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ دروازہ کھلا ہی رہتا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا، اور اس دروازے کا نام ہے باب التوبہ، توبہ کا دروازہ۔ یہ ایک اشارہ اور کنایہ ہے اس بات سے کہ اے میرے گناہ گار بندوں اور بندیوں، جنت کے 8 دروازے ہیں، کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں، مبارک دن مبارک راتیں آتی ہیں تو کھول دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بند بھی ہو جاتے ہیں، سوائے باب التوبہ کے، توبہ کا دروازہ، کہ اللہ رب العزت نے جب سے اس توبہ کے دروازے کو بنایا ہے اس وقت سے یہ کھلا ہی ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، غالباً یہی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اے صحابی رسول، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، مجھ سے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں ہو گئیں، کیا مجھ جیسے گناہ گار کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب میں سچے دل سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اتنا وقت گزر جانے کے بعد اور اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد، کیا اب بھی میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ توبہ کی قبولیت ممکن ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر اپنی گردن کو جھکا لیا، سر کو جھکا لیا، اور کچھ دیر تک آپ اپنے سر کو جھکائے رہے، اور پھر آپ نے اپنا سر اس حال میں اٹھایا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ظاہر تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ٹمٹما رہے تھے اور آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور آپ نے
روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کبھی کھلتے ہیں اور کبھی بند بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ توبہ کا دروازہ ایسا ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ جو بھی اللہ رب العزت کی دوستی کا اور تعلق کا جذبہ لے کر آنا چاہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت اس کو خوش آمدید کہتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت منتظر رہتی ہے ایسی سچی توبہ کرنے والوں کے لیے۔ وہ کسی لمحے، کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی مہینے، کسی بھی لمحے وہ آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ایک نیک زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، عبداللہ ابن مسعود حدیث پاک کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، للجنتی 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 مغلقۃ، ان 8 دروازوں میں سے 7 دروازے وہ بند رہتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تبھی کھلتے ہیں۔ وباب مفتوح للتوبہ، اور جنت کا وہ دروازہ جس کا نام باب التوبہ ہے، یہ کھلا رہتا ہے اور کھلا رہے گا حتیٰ تطلع الشمس من نحوہ، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے یہ دروازہ کھلا ہے۔ بڑی سعادت مندی ہوتی ہے اس صاحب ایمان کی جو مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق صاف رکھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو ہمیشہ صاف رکھتا ہے۔ کبھی گناہوں کی گرد پڑے تو فوراً اس گرد کو دور کر دیتا ہے۔ گناہ کے بعد زیادہ عرصہ گناہ پر قائم نہیں رہتا۔ بشر ہے، انسان بشر ہے، انبیاء کرام اور کامل و اکمل اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اور مکلفین میں، جن کو اللہ رب العزت نے مکلف بنایا ہے شرعی احکامات کا، تو انبیاء کرام اور کامل درجے کے اولیاء اور صلحاء، صحابہ و اہل بیت کے علاوہ باقی سب سے گناہ ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل ابن آدم خطاء، ہر انسان گناہ کر سکتا ہے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے تو اس لیے معصوم ہیں کہ وہ تو مکلف ہی نہیں۔ باقی رہے عالم بشریت یعنی عالم انسانیت یا عالم جن و انس، یہ دونوں مکلف ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ دونوں طاقتیں عطا کی ہیں۔ تو عالم جن و انس مکلف ہے، تو عالم جن و انس میں صرف انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں کہ ان سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ ان سے نہ گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، نہ گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی شان دیے گئے ہیں کہ گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ کسی نبی مکرم سے گناہ ہو سکتا ہے تو وہ شخص بھی گمراہ ہے، بددین ہے، دین سے دور ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی مکرم کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ صرف امکان بھی جانے، امکان خطا بھی عصمت انبیاء کے منافی ہے۔ انبیاء کرام کی عصمت، ان کی شان معصومیت یہ ہے کہ ان سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں، اور گناہ کا امکان نہ ہونا ان کے اعلان نبوت کی بات تو ہے ہی، اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ ہر قسم کی غلطیوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔
یعنی عموماً انبیاء کرام کی بعثت، ان کا اعلان نبوت وہ 40 سال کی عمر مبارک میں ہوا، لیکن 40 سال کی عمر مبارک سے پہلے بھی وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ کا پیغام توحید کی دعوت دینا، اس پر سب سے بڑی دلیل خود ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے کہ اعلان نبوت سے قبل ان کی ساری زندگی ہر قسم کی ناگفتگو، ناشائستہ عادات اور اطوار سے، معاملات سے پاک صاف رہتی ہے۔ تبھی جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغام توحید کو سناتے ہیں تو اس پر ان کی زندگی پر کسی کو انگشت تان کی انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی۔ بہرحال انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں، گناہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جو صحابہ اور تابعین، اولیاء اور صلحاء ہیں، تو ان میں سے جو بڑے درجے کے اولیاء ہیں، جیسے حضور غوث العظم ہیں رضی اللہ عنہ، حضور خواجہ اجمیر ہیں رضی اللہ عنہ، ایسے ہی صحابہ اکرام کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اہل بیت اطہار کے مبارک نفوس ہیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہیں، سید الشہداء سیدنا امام حسین ہیں، حضرت سیدہ کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، دیگر صاحبزادیاں ہیں۔ یہ جو کامل و اکمل درجے کے صحابہ و اہل بیت، پھر تابعین، پھر اولیاء اور صلحاء ہر زمانے میں، تو اگرچہ گناہ ہونا ان سے ممکن ہے، امکان خطا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفظ و امان میں ہیں، اور ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی شان رکھتے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے کھلے چیلنج کے جواب میں ارشاد فرمائے تھے، جب ابلیس نے یہ کہا تھا کہ اللہ، جس انسان کی وجہ سے میں مردود ہوا ہوں، جس انسان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، اب میں اس انسان کو گمراہ کروں گا، اس انسان کو میں سیدھے راستے پر نہیں آنے دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بالکل ٹھیک سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور جو اس پر چلنے والے ہوں گے میں ان کو تیری راہ سے بہکاؤں گا، صراط مستقیم سے ان کو اغوا کر کے گمراہی کے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ہر طرف سے ان پر حملے کروں گا، ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے، دائیں بائیں، ہر طریقے سے کوشش کروں گا کہ وہ شکر گزار بندوں میں شامل نہ ہوں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے تو اکثر کو ناشکرہ پائے گا، گناہگار پائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس سن لے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، میرے خاص بندوں پر تیرے کسی دام فریب کا اثر نہیں ہوگا، میرے خاص بندوں کو تو جتنا چاہے میری راہ سے ہٹانا چاہے، وہ اتنا ہی میرے راستے پر جمے رہیں گے، ان کو تو ایک بال برابر بھی صراط مستقیم سے متذبذب نہیں کر سکے گا، انہیں دور نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان ہے، یہ انبیاء کرام کے علاوہ، انبیاء کرام تو ہیں ہی معصوم، انبیاء کرام کے علاوہ ہر زمانے کے بڑے اکابر اولیاء اور صلحاء، اور بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے اکابر نفوس کی شان ہے کہ امکان خطا اور گناہ کا امکان ہونے کے باوجود وہ گناہوں سے محفوظ رہے۔ بہرحال یہ ایک ضمن عقیدے کی بات تھی، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ ہمیں اس بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ان خاص افراد کے علاوہ واقع ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور بڑے لوگوں سے
یعنی جو دنیا میں زیادہ جن کی توجہ ہے ان سے زیادہ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور جو درمیانے ہیں ان سے درمیانی غلطیاں ہوتی ہیں، بہرحال غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ تو سعادت مندی یہ ہوتی ہے کہ جلدی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ جتنی جلدی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے انسان کی اتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سعادت المرء ان یطول عمرہ ویرزقہ اللہ الانابہ۔ ارشاد فرمائے کہ انسان کی سعادت مندی یہ ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، صحت عافیت والی اس کی عمر لمبی ہو، لمبی عمر پائے، اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اسے نصیب ہو جائے، عمر لمبی پائے، اور اسے انابت الی اللہ، رجوع الی اللہ، توبہ الی اللہ، تعلق الی اللہ اسے نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اور توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا شرف اسے نصیب ہو جائے، تو یہ انسان کی سعادت مندی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کا تعلق توبہ کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل ابن آدم خطاء، ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لینے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو اس کے دل پر اس گناہ کی وجہ سے سیاہ نقطہ، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع، اگر اسے گناہ کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے سچی دل سے معافی مانگ لے تو وہ نقطہ اس کے دل سے مٹ جاتا ہے۔ واستغفر سقل منہا، معافی مانگ لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ، اور اگر معافی نہ مانگے، وَإِن زَادَ زادت، اگر ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کر لے تو دل پر ایک اور سیاہ نقطہ دھبا لگتا ہے، توبہ نہ کرے تو پھر تیسرا دھبا لگتا ہے، یوں گناہ کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور ان گناہوں کی کثرت دل کو اس طرح سیاہی کی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ جیسے کہ دل پر سیاہ غلاف لپٹ گیا ہو، حتیٰ یغلف بہا قلبہ، حتیٰ کہ ان گناہوں کی وجہ سے دل سیاہی میں لپٹ جاتا ہے۔ فذلک الران الذی ذکر اللہ فی کتابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ یہ وہی زنگ ہے، ارشاد فرمائے کہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے دل غفلت سیاہ میں، سیاہ پردہ سیاہ میں لپٹ جاتا ہے، یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یقیناً ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ماہ رمضان کی ان بابرکت مبارک گھڑیوں کو شاندار موقع جانتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کی فہرست کی طرف نظر دوڑائیں۔ جہاں ہم غلط ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر گناہ کا اقرار کریں، گناہوں کی شرمندگی کا احساس لے کر اقبال جرم کریں، اقرار جرم کریں، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں، اور آگے زندگی کے جو ماہ و سال باقی ہیں، جو دن باقی ہیں، جو لمحات باقی ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ ہمیں اب باقی زندگی میں اپنی محبت نصیب کر، اپنا تعلق نصیب کر، اللہ ہمیں اپنی باقی زندگی تیری رضا کی خاطر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیے کہ ماہ رمضان آیا اور گزر بھی گیا، یوں ہی سال آتا ہے، سال شروع ہوتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور اس کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جو بقایا زندگی ہے وہ ایسے ہی گزر جائے گی، نکل جائے گی، اور پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وقت اجل آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہوگا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ جب ہم اس عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جائیں، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں، بہت جلد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، جتنی جلدی ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق دوستی اور تعلق محبت قائم کر لیں گے اتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ چونکہ موت آتی ہے تو وہ انتظار نہیں کرتی، وقت اجل کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ جب مہلت نہیں دیتا تو ہمیں بھی اپنے آپ کو مزید سستی میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان کی ان نیک بہاروں کا صدقہ، ان رحمت بری بہاروں کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں اپنوں کا صدقہ اپنا کر لے، اپنے پیاروں کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا پیارا اور محبوب بنا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔